پہلا ٹاپک ہے میگنا کارٹا. مشہور ہے یہ 1215 میں یو کے بادشاہ نے ایک یہ تیار کیا تھا. اب انہوں نے پتہ نہیں عمل کتنا کیا یا نہیں کیا، یہ اللہ بہتر جانے. ہسٹری میں ملتا ہے کہ کبھی وہ کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے. آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ چیزوں پہ تو کر رہے ہیں کچھ نہیں، لیکن بات ہے کسی کام کی. تو آئیے ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم میچ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم اپنا تو ایک اسیسمنٹ ہم خود کر لیں کہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیے میگنا کارٹا میں جو اصول ہے اس کا بس مختصراً میں نے سامنے آپ کا نوٹ کر لیا ہے کہ the rights undiminished and its liberties unimpaired. یعنی اصل ان کا فوکس ہے کہ ایک آپ کی لبرٹی آزادی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کبھی ختم نہ ہو. بات تو بڑی اچھی کی، اللہ کرے ایسا ہو. چارٹر دا فریڈم، یہ اس کے اندر پوری تفصیل آپ خود گوگل میں ہی آپ سرچ کر لیں گے میگنا کارٹا تو آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی. میں نے مختصراً کچھ حصے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب فریڈم ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے ہر انسان کی. پھر مزید کہتے ہیں کہ the state shall do not harm and the state shall create no law except to prevent harm to others. یعنی اب انہوں نے خود حکومت کو ایک یہ دی رسپانسبلٹی کہ جناب آپ کی جو اسٹیٹ ہے، آپ کی جو ملک ہے، حکومت ہے، اس کے اندر کسی کو ڈو ناٹ ہارم، کوئی کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اور جو حکومت ہے وہ قانون کے خلاف کچھ نہیں کرے گی. تو یہ انہوں نے بات کہہ دی، بات تو اچھی لگتی ہے. پھر کہتے ہیں دا اسٹیٹ از دا سرونٹ آف دا پیپل، کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے بنی ہے، کہ ورنہ حکومت کی ضرورت کیا بھی. اینڈ ناٹ دا پیپل آف دا اسٹیٹ، اور یہ نہیں ہے کہ جناب عام آدمی جو ہے عوام ہے تو وہ جناب بادشاہ کے غلام. تو یہ انہوں نے کیا. تو اب یہ دیکھیں یہ ان کے بادشاہ نے ہی لکھا، تو بات تو بڑی معقول کی، پتہ نہیں اس پہ عمل کتنا کرتے رہے وہ. لیکن پریکٹیکلی اب دیکھیے تو بادشاہت ہمارے ہاں بھی جب تک رہی اور یورپ میں بھی رہی تو سیم یہی تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ قانون سے آزاد ہوتا تھا، اور بادشاہ جو کہہ دیتا تھا وہی قانون بن جاتا تھا، اور لوگوں کو کہتے تھے تم ہمارے رعایا ہو، تم جیسے بادشاہ حکم کر رہا ہے ویسے تم کرو. تو چلو یار یہ عقل انگلینڈ کے کسی بادشاہ کو شعور آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا. اب ان کی ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی انہوں نے عمل کیا ہے کبھی نہیں بھی کیا. پھر مزید وہ کہتے ہیں دا اسٹیٹ از ناٹ ابو دا لا، کہ حکومت جو ہے وہ کی قانون سے باہر نہیں جاتی بلکہ اس کے مطابق ہی عمل کرے. سیم ایز دا ہمبلسٹ سٹیزن، اور خود حکومت جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ بالکل عاجزی کے ساتھ ایک عوام کے سٹیٹس پر رہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں all are equal in the sight of the law. The law applies to all regardless of position, rank, honor, wealth, race, creed, color or any other personal consideration. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو قانون ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی انسان میں کوئی فرق نہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو پوری. یعنی اب یہ نہ ہو کہ وہ جناب کوئی بادشاہ یا وزیر اعظم بن جائے تو جناب اس کا سٹیٹس زیادہ بڑا اور عام آدمی کا نہ ہو. رینک، کہ جو بھی رینک ان کا ہو تب بھی ان کے لیے قانون کے لیے اس کی حیثیت برابر ہو. آنر، ہر آدمی کو عزت ہونی چاہیے. ویلتھ، کہ کوئی امیر آدمی کی کوئی زیادہ سٹیٹس نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی وہی ہو کہ جو عام غریب آدمی کا ہے.
لیکن بات تو بڑی اچھی ہے، اور بہرحال آپ خود یو کے کی اور یورپ کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے، انہی کی بکس میں جو انہوں نے بیان کی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ کبھی انہوں نے عمل کیا کبھی نہیں کیا۔ اور مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے رہے اور کچھ نہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکومت رہی ہے تو وہ اس پہ عمل کرتے رہے، پھر ان کے بعد میں کبھی تو کوئی اچھے بادشاہ بنے ہیں تو انہوں نے اس پہ عمل کیا اور کچھ نے نہیں کیا، ایسا ہے۔ لیکن چلو ایک سٹینڈرڈ تو سامنے آ گیا تھا نا۔ پھر مزید دیکھیے تو کہتے ہیں لا ول بی ایگزیکیوٹیڈ وداؤٹ فیئر اور فیور ٹو اینی انڈیویجول اور پریشر گرو، کہ بھی جب عدالت میں کوئی معاملہ آئے تو عدالت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کوئی خاص آدمی یا کسی خاص گروپ کو فائدہ دے دیں اور دوسرے کو نہ، بلکہ سب کے لیے ایکول لیول پہ ہی معاملہ آنا چاہیے۔ Judges, magistrates, police, and all other official and agents of justice will be independent of the state. The state will not seek to influence their actions or decisions. یعنی اب اس میں انہوں نے گورنمنٹ کے جو بھی پاورفل لوگ ہوتے ہیں جیسے جج ہیں یا پولیس ہیں یا ملٹری ہے یا جو بھی لوگ ہیں، ان سب کے لیے انہوں نے کہا کہ بھی ان سب کو انڈیپینڈنس بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ اس کے ہر ایک کا جناب پریشر کسی اس طریقے سے آ جائے کہ لوگوں کو ایک بالکل صحیح طریقے سے جسٹس نہ دی جائے۔ تو کہتے ہیں آل جسٹس شیل بی ایڈمنسٹرڈ فریلی، کہ بالکل آزادی کے ساتھ آپ یہ دیں عدالتوں میں معاملات کو۔ نو پرسن may be punished for the crimes of others، کہ بھی کسی نے ایک نے جرم کیا ہے تو اس کا الزام دوسرے پہ لگا کے اور معاملہ یہ نہ ہو۔ The state will not seek to procure from any other، کہ کسی کو دوسرے سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، سب کو برابر۔ اور پھر اینڈ پہ وہ کہتے ہیں دا رائٹ ٹو پرائیویسی، کہ ہر انسان کی آزادی، اس کی پرائیویسی پہ ان کو عزت دینی چاہیے، اور اس میں کوئی گھس کے زبردستی اس کی ان پہ کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب دیکھیں بات انہوں نے بڑی اچھی کی، 1215 کے زمانے میں کر دی بات انہوں نے۔ تب ہم ذرا میچ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی اب یہ 1215 میں تو چلو ان کے یو کے بادشاہ نے اس طرح کا کہہ دی، بات بڑی اچھی کی انہوں نے۔ اب پتہ نہیں عمل انہوں نے کسی حد تک کیا، کسی حد تک نہیں کیا ہوگا، ان کی ہسٹری میں ہمیں وہ ملتا ہے۔ اور خود جب پھر انڈیا اور پاکستان میں جب ان کی حکومت رہی ہے تو کسی حد تک کبھی عمل کیا ہے کبھی نہیں کیا، حقیقتاً ایسا ہی رہا ہے معاملہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، اور کیا یہ جو کچھ لبرٹی کی جس پہ یہ انہوں نے بات کی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو آئیے اب ہم سورۃ المائدہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، یعنی جو تورات ہے، تو اس میں بنی اسرائیل پر اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔
جبکہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی کی کوشش کر دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے رسول ان کے پاس نہایت واضح پروف لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتی کرنے والے۔ تو بھئی یہی پتہ چل گیا کہ بھی کسی انسان کو قتل کرنا یہی بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان کو بھی کوئی مار دے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔